کیا ہم واقعی اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں؟ انسان کے دماغ کی گہرائی میں کیا راز چھپا ہے؟ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل انفارمیٹیو ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں، یا جیسا کہ سائنٹیفک دنیا میں بھی تقریباً 100 سال تک یہ خیال غالب رہا کہ انسان اپنی سیریبرل کیپیسٹی کا صرف 10% ہی استعمال کرتا ہے، بلکہ 1929 میں تو ورلڈ بک آف فیکٹس نے یہ بات اپنی کتاب میں بھی شامل کی تھی۔ پھر اس پر بہت سی موویز بھی بنی جن میں لوسی اور لمیٹ لیس جیسی بہترین فلمیں تھی۔ افسوس کہ یہ ایک میتھ تھا، کیونکہ ہمیں یہ سوچ کر بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ واہ، اگر ہم اپنا 100% دماغ استعمال کریں تو پھر نہ جانے ہم کیا کچھ حاصل کر لیں۔ اس میتھ کا آغاز دراصل ایک غلط فہمی سے ہوا جب 1890 میں ہارورڈ یونیورسٹی کی ولیمز جیمز اور بورس سائڈس نامی 2 ماہرین نفسیات نے اپنی تحقیق میں اس بات کا دعویٰ کیا۔ ہوا یوں تھا کہ ہمارے دماغ کا صرف 20% حصہ نیورونز نامی سیلز پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ نیورونز ہی اصل میں الیکٹریکل اور کیمیکل سگنلز کے ذریعے تمام انفارمیشن کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ باقی کا 80% حصہ گلیل نامی سیلز پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا آسان زبان میں کام نروس سسٹم کو صرف سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور 27 اکتوبر 2010 کو میگنیٹو انسیفالوگرافی نامی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوا کہ ایک عام حالت میں انسان 35% سے زیادہ دماغ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھار حقیقت ایک میتھ سے زیادہ ناقابل یقین ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دماغ کی ان صرف 20% نیورون سیلز کی تعداد 86 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ نیورونز آپس میں مل کر ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جس کے 100 ارب تک کنیکشن ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں موجود کنیکشنز کی تعداد ہماری اس پورے کہکشاں ملکی وے کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے، لیکن اس تھریڈ کا مقصد نیورونز کی تعریف بیان کرنا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار حقیقت کسی بھی میتھ سے زیادہ ناقابل یقین ہوتی ہے۔ دراصل ہمارے دماغ کی یہ 86 ارب نیورونز مل کر ایک ذہن تشکیل دیتے ہیں جسے ہم نے مختلف نام دے رکھے ہیں۔ آپ اسے مائنڈ کہہ لیں، ذہن کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، شعور اور تحت شعور۔ تقریباً ہم سب ہی اس بارے میں جانتے ہیں۔ شعور وہ ہوتا ہے جس میں ہماری تمام سوچیں، خواہشات اور جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اس میں قید ہے، لیکن تحت شعور ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں ہر چیز جا کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک ہم نے جو کچھ کیا، جو کچھ سنا، جو کچھ محسوس کیا، جو کچھ سیکھا، وہ سب اس تحت شعور میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہی سے میرے اس تھریڈ کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کے ایک جرنلسٹ مرین مسیک نے 28 فروری 2005 کو ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق ہمارا شعوری حصہ تو صرف 5% ہی ہے۔ آج کوئی بات سنی، کل بھول گئے، آج ایک چیز دیکھی، دوبارہ کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، لیکن ہمارے ذہن کا اصل 95% حصہ تو تحت شعور ہے، جہاں اپنی پیدائش سے لے کر جو دیکھا، جو سنا، جو سیکھا، جو سمجھا، جو محسوس کیا، جو کہا، جو تجربہ کیا، وہ سب محفوظ ہے، اور جس تک ہماری رسائی انتہائی محدود ہے، بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم اپنی شعور کی مکمل 100% تک رسائی حاصل کر لیں تو؟ اس کو میں نے 7 سٹیجز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ سٹیج نمبر 1، سب سے پہلے ہمارے موٹر سیلز بہتر ہونا شروع ہوں گے، ہماری لکھائی میں غلطیوں کے چانسز کم ہوں گے، مسلز میموری بہتر ہونے سے ہمارا نشانہ بھی اچھا ہوگا، پینٹنگز اور ڈرائنگز بناتے وقت ہمارے ہاتھ کا کنٹرول بہت نکل جائے گا، اور ہماری زبان سے سلپ آف ٹنگ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جسم پر کنٹرول بہتر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایران کا بدنام زمانہ سنائپر شوٹر عبدالرسول زرین سنائپر رائفل سے شوٹنگ کرتے وقت اپنے دل کی دھڑکن کو اس قدر کنٹرول کر لیتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی قدرتی جنبش میں 95% تک کمی ہو جاتی تھی۔ سٹیج نمبر 2، ہمارے تخلیقی صلاحیتیں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 14ویں صدی کا مشہور اٹالین آرٹسٹ لیونارڈو ڈوانچی ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے الگ الگ خطوط لکھ لیتا تھا، اور ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں سے الگ الگ پینٹنگز بھی بنا لیتا تھا۔ ایسے ہی جب پوپ بینیڈکٹ نے جیوٹو نامی آرٹسٹ کو اپنے آرٹ کا ثبوت دینے کا چیلنج دیا تو جیوٹو نے فری ہینڈ ایک پرفیکٹ دائرہ بنا کر دکھایا،
जो आखिरी मिलीमीटर तक एक परफेक्ट सर्कल था। स्टेज 3, हमारे पैटर्न्स को पहचानने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी ही 17वीं सदी की इटली का एक पादरी जेस्पी कास्पर 40 लहजों में 38 जुबानें बोल लेता था। स्टेज नंबर 5, इस स्टेज पर हम इस कदर बेहतरीन अंदाज में पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकेंगे कि जानवरों के बोलने के पैटर्न्स को समझना हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। मसलन 20 साल रिसर्च के बाद शहद की मक्खियों में देखा गया है कि वो पोलन इकट्ठा करने के लिए फूलों की मौजूदगी और छत्ते से उनकी दूरी के बारे में इंफॉर्मेशन खास तरीके से पर पढ़ाने के अंदाज में अपनी कॉलोनी से शेयर करती है। इस पैटर्न को समझने में इंसान को 20 साल लगे, लेकिन इमेजिन करें कि अगर आप जानवरों की कम्युनिकेशन पैटर्न को आसानी से समझ सके तो क्या ये सलाहियत जानवरों की बोलियां समझने में नहीं आएगी क्या? स्टेज नंबर 6, मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसानी दिमाग की न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर तमाम न्यूट्रॉन्स मुकम्मल फंक्शनल हो तो एक आम इंसानी दिमाग 23 वाट तक की बिजली पैदा कर सकता है। इस स्टेज पर पहुंचकर हम इनफैक्ट न सिर्फ अपने ख्वाबों को मैनिपुलेट कर सकेंगे, बल्कि बहुत मुमकिन है कि इस महीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से अपने सोच अपने करीब मौजूद लोगों के जहनों पर प्रोजेक्ट कर सकेंगे, और ये बहुत मुमकिन है। इस स्टेज पर एक और इफेक्ट ये होगा कि आप अपने जिस्म के मेटाबॉलिज्म को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकने के हामिल हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म किसी भी जिस्म में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। आसान अल्फाज में आप काफी हद तक अपने दिल के धड़कन तकरीबन रोकने से लेकर अपने जिस्म में होने वाले निज़ाम तक को कंट्रोल कर सकेंगे। स्टेज नंबर 7, इस स्टेज पर हमारा शऊर अपने खालिस तरीन सूरत में हम पर वाज़ेह होगा। हमारे शऊर की वो गहरे और पुरस्रार हिस्से जो तब भी आगाह थे जब अभी हम माँ के पेट में थे और हम में रूह पोंक दी गई थी और हमारा शऊर हमसे पहले भी जिंदा था। हमारे शऊर के इस हिस्से में शायद सिर्फ एक सच्चा पैगाम, एक अहद, एक वादा लिखा हुआ होगा। आप जानते हैं क्या कि जब तुम्हारे रब ने बनी आदम के बेटों से उनकी औलाद निकाली और उनसे अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इकरार करते हैं कि आप हमारा रब हैं। ये वो अहद है जो हमारे रब ने हमारा शऊर पैदा करते ही हमसे लिया था कि किसी और की इबादत न करना, और हमने इकरार किया था कि ए हमारे रब, हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये अहद हमारी रूह और शऊर की गहराइयों में पत्थर की तहरीर की तरह खुदा हुआ है, और शायद इसीलिए हम ये बात माने या न माने, लेकिन हमारा दिल हमें सही और गलत का फर्क जरूर बता रहा होता है। खैर, हमारी आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती है एक और नई आने वाले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।